الحمد لأهله والصلاة على أهلها واللعن لأهله اما بعد سوگواران مظلوم کربلا ماتمداران شہدائے دشت نینوا صبح سے اب تک مسلسل آپ حضرات نوح و ماتم کے ذریعے ایک دکھیاری ماں کو ان کے اجڑے ہوئے گھر کا پرسہ دیتے ہوئے یہاں آخری منزل تک پہنچ گئے ہیں۔ اب چند لمحوں میں یہ ایام عزا ہم سے رخصت ہونا چاہتا ہے، لیکن جب یہ ایام عزا ہم سے رخصت ہو رہا ہے تو ہمیں اپنے 2 مہینے 8 دن کے مسلسل نوح و ماتم اور مجالس کے حوالے سے زحمتوں اور تکالیف کے برداشت کرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے کائنات کے تمام صاحبان عقل و شعور کو اور دنیا کے تمام ارباب دانش و بینش کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آخر اتنی عظیم 2 مہینے 8 دن جو آپ نے عزاداری کیا اور مسلسل حسین اور حسین کے ساتھ شہید ہو جانے والے اصحاب اور جانثاروں کا ماتم کیا، ان کی یاد منایا، تو یہ مجالس اور یہ عزاداری ان کا ایک مقصد ہے یا بے مقصد ہے؟ اگر ہم نے کبھی اس سلسلے سے سوچنے کی کوشش نہیں کیا تو ذرا سوچئے کہ جو قوم مسلسل 2 مہینہ 8 دن ایک اجڑے ہوئے گھر کو روتی رہی، جو قوم مسلسل 2 مہینہ 8 دن ایک مقتل میں اور میدان کربلا میں شہید ہو جانے والوں کو یاد کرتی رہی، کائنات کے گوشہ و کنار میں مسلسل حسین کا ماتم ہوتا رہا، تو آخر اس عزاداری کا مقصد دنیا کے سامنے آنا چاہیے اور دنیا کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہماری اس عزاداری کا مقصد ہے۔ یاد رکھیے عزاداروں، اگر مقصد عزاداری کو سمجھنا ہے تو صرف 3 لفظوں اور 3 جملوں میں ان تمام اقوال اور ان تمام بیانات کی روشنی میں جو ائمہ معصومین نے اور ہادیان برحق نے ہمارے حوالے کیا ہے، ان کی روشنی میں صرف 3 جملے اگر ذہنوں میں رہ جائیں تو یقیناً ہم مقصد عزاداری کو سمجھ لیں گے، اور مقصد عزاداری کو جب سمجھ لیں گے تو با معرفت اور با مقصد عزاداری ہوگی، صرف رسم عزاداری نہیں ہوگی۔ چونکہ عزاداری
تحریک حسینی کے تسلسل کا نام ہے، عزاداری مقصد حسینی کے تسلسل کا نام ہے۔ اس لیے مقصد عزاداری کو سمجھنے کے لیے کربلا کی اس تحریک کا مقصد بھی پتہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو کربلا کی تحریک کا مقصد ہے وہی عزاداری کا مقصد ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کربلا کی تحریک کا اگر مقصد سمجھنا ہے تو کربلا کی تحریک کا مقصد تھا دین بیان کرنا، دین کا دفاع کرنا، اور دین پر دفاع کے ساتھ ساتھ دین پر عمل کرنا۔ اقوال معصومین، احادیث معصومین کی روشنی میں اگر مقصد کربلا بیان کیا جائے تو یہی 3 لفظ کافی ہیں۔ دین بیان ہونا چاہیے۔ اگر عزاداری کے ممبروں اور جلسات اور اسٹیجوں سے دین کا مذاق اڑایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عزاداری دین سے دور ہو رہی ہے۔ اگر دین کا دفاع کرنا عزاداری کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے اور ممبروں سے ہماری شب بیداریوں میں، ہمارے جلوسائے ادا میں، ہمارے ماتم میں، ہمارے عزاداری میں اگر دین کا دفاع نہ ہو، شخصیتوں کا دفاع ہونے لگے تو سمجھ جائیے عزاداری دین سے دور ہے۔ اگر مقصد عزاداری دین پر عمل کرنا اور دین کی پیروی کرنا ہے تو یاد رکھیے ہماری عزاداری دین سے ہمیں دور بنا دے۔ ہماری شب بیداری اگر ہمیں دین سے دور کر رہی ہے، اگر ہماری مجلسیں ہمیں دین سے دور کر رہی ہیں، وہ پیغام دین جو دنیا کے سامنے سرکار رسالت مآب نے پیش کیا تھا، اگر اس مقصد اور اس پیغام سے ہماری عزاداری دور ہو رہی ہے تو مانو ہم نے عزاداری تو ضرور کیا ہے، مقصد حسینی کو فراموش کر دیا ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری عزاداری ہمیں دین سے دور نہ کرنے پائے، ہماری عزاداری ہمیں مذہب سے دور نہ کرنے پائے۔ اگر مسجدوں میں صفیں خالی رہ جائیں تو سوچنا پڑے گا، گھنٹوں صفائے ماتم میں کھڑا نوجوان اگر مسجد میں نظر نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری کو رسم بنا دیا ہے، مقصد عزاداری سے دور ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے میرے بزرگوں، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ زہرا کے گھر کی امانت ہے عزاداری، اور امانت دار وہ ہوتا ہے جو امانت کو کمال امانت داری سے اصل تک اور حقیقت تک جو اس کا حقدار ہے اس تک پہنچا دے۔ اگر امانت میں خیانت ہو گئی تو یاد رکھیے اگلی نسل آپ سے سوال کرے گی کہ آپ نے عزاداری کی روح کو کیوں ختم کر دیا، آپ نے عزاداری کو مقصد سے دور کیوں کر دیا، آپ نے عزاداری کو دین سے دور کیوں بنا دیا۔ ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ یہ ایک پیغام تھا جو بہرحال میں ہر سال آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں۔ وقت تنگ ہے، اتنی گنجائش نہیں ہے تفصیلی گفتگو کیا جائے۔ صبح سے جو شبیہیں آپ لے کے آئے ہیں وہ اب شبیہیں بڑھائی جائیں گی۔ تیار ہو جاؤ عزیزو رونے کے لیے۔ اب نہ جانے کس کو اگلے سال یہ دن نصیب ہوگا، نہ جانے کس کو اگلے سال یہ غم منانا نصیب ہوگا۔ زندگی نے وفا کیا تو پھر ہم ہوں گے اور یہ غم ہوگا، اور اگر حیات مستعار نے ساتھ چھوڑ دیا تو یاد رکھیے یہ زندگی کا آخری پرسہ آقا قبول کیجئے۔ پردے غیب میں بیٹھا ہوا میرا آقا خون کے آنسو روتا ہے، آواز دیتا ہے جان میں تیرے اوپر صبح و شام خون کے آنسو روتا ہوں، پرسہ قبول کرو مولا۔ ہم بے کسوں کا پرسہ، ہم غریبوں کا پرسہ، ہم چاہنے والوں کا پرسہ، اے آقا ہم ناتواں اور عاجز ہیں، ہم پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ آقا پرسہ قبول کر لیجئے، لو سوگوارو بڑھائی جائے گی،
اب جو شبی بڑھائی جائے گی، سنو گے عزیزو، علم عباس کا علم بڑھایا جائے گا۔ یہ علم عباس کا بڑھایا جا رہا ہے۔ اس علم کا سکینہ سے بڑا گہرا رابطہ ہے عزیزو۔ آج تک جب کبھی علم اٹھتا ہے، اس علم میں ایک چھوٹا سا مشکیزہ ہوتا ہے۔ یہ مشکیزہ آواز دیتا ہے، میرا چچا پانی لینے گیا تھا۔ اجرکم اللہ، میرا چچا پانی لینے گیا تھا۔ جب یہ علم لے کے عباس کا حسین خیمے میں پہنچے تھے، سکینہ قریب آئی، اے بابا علم آیا، میرا چچا کہاں رہ گیا؟ علم آیا، میرا چچا کہاں رہ گیا؟ ایک جملہ مقتل نے لکھا، سکینہ نے باپ کے قدموں کو پکڑ کے آواز دیا، حل لکا علم من عباس۔ اے بابا، کیا میرے چچا عباس کی کچھ خبر ہے؟ قد وعدنی الماء ولن یخلف وعدہ، میرے چچا نے مجھ سے پانی کا وعدہ کیا تھا۔ میرا چچا فرات کے کنارے سے۔ اجرکم اللہ، بڑھا دی گئی شبی عزیزو۔ اب اس کے بعد جو شبی بڑھائی جائے گی عزیزو، سنو گے، ایک بے شعور جانور ہے، مگر حسین سے قریب ہو کے اتنا باشعور ہو گیا کہ مقتل نے لکھا کہ جب میرا آقا گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، اب زمین پر گرنا چاہتے تھے، ایک مرتبہ گھوڑے نے گھٹنے ٹیک دیے، آواز دی، آقا یوں زمین کربلا پر نہ آنے دوں گا، یوں زمین کربلا پر آقا نہ آنے دوں گا، یوں زمین کربلا پر آقا نہ آنے دوں گا۔ اپنی پیشانی کو خون حسین میں رنگ کے بڑی تیزی سے خیمے کی طرف بھاگتا ہوا آیا۔ مقتل نے جملہ لکھا، الزلیمہ الزلیمہ، چیختا ہوا جیسے ہی خیمے کے قریب آیا، کوئی اور تو لایا، ایک 4 برس کی بچی، ارے میرے بابا کے گھوڑے، تو آ گیا، میرا بابا کہاں رہ گیا؟ میرا بابا کہاں رہ گیا؟ میرا بابا کہاں رہ گیا؟ اجرکم اللہ، سواریاں بڑھائی گئی، عباس کا علم بڑھایا گیا، 2 بھائی زندگی بھر ساتھ رہے، زندگی بھر ساتھ رہے، زندگی بھر ساتھ رہے، مگر اس شان سے ساتھ رہے کہ کبھی دنیا کو بھائی ہونے کا احساس نہ ہوا۔ ایک آقا کہتا تھا، آج تک جب کہیں ذوالجناح اور علم نکلتا ہے، کبھی ترتیب سوچئے گا، کبھی ترتیب دیکھئے گا، آگے آگے عباس کا علم، پیچھے پیچھے ذوالجناح، یہ آواز دیتا ہے، آقا یہ عباس کی وفاداری مرنے کے بعد بھی تیرا ساتھ نہ چھوٹے۔ بڑھا دی گئی یہ شبی، سنو گے عزیزوں، اب جو شبی اماری بڑھائی جائے گی، یہ ان 2 بیویوں کی اماری ہے جنہیں زینب و ام کلثوم کہا جاتا ہے۔ زینب جس نے اپنے 2 لال کربلا میں قربان کر دیے، جس نے اولو محمد کا لاشا جب دیکھا تھا
تو دنیا کی اگر کوئی ماں ہوتی، قسم کھا کے کہتا ہوں عزیزو، میں کلیجہ تھام کے سننا، اگر کائنات کی کوئی ماں ہوتی نا اور اس کے سامنے اس کے لال کا جنازہ رکھا ہوتا تو نہ جانے تڑپ کے کیسا مرضیاں پڑتی، مگر مقتل نے جملہ لکھا کہ جب زینب کے دونوں لال خون میں نہا کے مقتل سے واپس آئے، سجدہ شکر میں سر رکھ کے زینب نے آواز دی، اے پروردگار میرا ہدیہ قبول کر۔ نہیں روئی زینب، اپنے لال کو کبھی نہیں روئی۔ سن لو عزیزو، ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ رہو، زینب نہیں روئی اپنے لال کو، جب بھی ماتم کیا حسین کا ماتم کرتی رہی، جب بھی روتی رہی حسین کو روتی رہی۔ ایک منزل آئی تھی عزیزوں جب مامتا پر صبر کی سل رکھنے والی زینب بھی بے قابو ہو گئی تھی، اور وہ منزل کون تھی سنو گے عزیزوں؟ جب قافلہ اسیری کی زندگی گزار کے مدینے پہنچا ہے بشیر کے ساتھ، جب مدینے پہنچا زینب ایک عرصے تک سید سجاد کے گھر رہی۔ ایک دن عبداللہ آئے، آواز دی، زینب بہت دن ہو گئے گھر سنسان پڑا ہے، زینب بہت دن ہو گئے گھر سنسان ہے، گھر چلو۔ زینب اٹھی، سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹی، مدینہ کی گلیوں کو عبور کرتی ہوئی جب عبداللہ کے گھر پہنچی، صحن خانہ میں سر نوڑا کے زینب بیٹھ گئی۔ عبداللہ پہنچے، آواز دی، بی بی کون ہو؟ زمانہ بڑا بدل گیا، زمانہ بڑا خراب ہے بی بی، پرائے گھر میں یوں نہیں آیا جاتا۔ اے بی بی تم کون ہو جو میرے صحن خانہ میں بیٹھی ہو؟ ایک مرتبہ زینب نے سر اٹھا کے آواز دیا، عبداللہ عبداللہ زمانہ ضرور بدل گیا، مگر زینب کو یہ احساس نہ تھا کہ زمانہ اتنا بدل گیا کہ اب تم بھی مجھے پہچان نہیں۔ عبداللہ زمانہ بدل گیا مگر مجھے احساس نہ تھا اتنا بدل گیا کہ تم بھی مجھے پہچاننے سے انکار کر۔ آواز دی، بی بی اٹھو، صحن خانہ سے اٹھو، کمرے میں چلو۔ مقتل نے جملہ لکھا، ماں کی مامتا قسم ہے عزیزو، جس کا جوان لال گزر جائے اس ماں کے دل سے پوچھو کہ سال بھر تک اپنے لال کا سینے میں غم لیے گھٹ گھٹ کے زینب نے زندگی گزاری، مگر کبھی روئی نہ اپنے لال کو۔ اب جو گھر میں پہنچی، ایک کمرے سے اٹھی دوسرے کمرے میں گئی، کچھ زینب تلاش کر رہی ہے، نظر نہیں آتا۔ ایک کمرے میں گئی، دیکھا دو ننھے ننھے بستر، جیسے ہی زینب نے دو ننھے ننھے بستر دیکھے اولو محمد یاد آ گئے، کربلا کا رخ کیا، آواز دے، اے میرے لال مجھے معاف کرنا، میں تیرا ماتم نہ کر سکتا۔ بڑھا دی گئی عزیزوں ہماری۔ اب اس بی بی کی ہماری جا رہی ہے عزیزوں، جو مادر علی اکبر کے نام سے جانی جاتی ہے، ام لیلہ، ام لیلہ مادر علی اکبر، وہ ہماری بڑھائی جائے گی عزیزوں، مگر ایک لمحے کے لیے سوچو عزیزوں، اکبر اس جوان کا نام ہے جس کا سر راہ کوفہ و شام میں جب بیبیوں نے دیکھا تھا
تو ایک بی بی تھی جو ٹکٹکی باندھے ہوئے اکبر کا سر دیکھ رہی تھی. ٹکٹکی باندھے ہوئے اکبر کا سر دیکھ رہی تھی. لیلا کا دل تڑپ گیا. لیلا کا دل تڑپا. آواز دی بی بی اتنے غور سے اس سر کو کیوں دیکھ رہی ہو؟ اے بی بی اتنے غور سے اس سر کو کیوں دیکھ رہی ہو؟ آواز دے. مجھے تعجب ہو رہا ہے. اتنا حسین جوان. میں سوچ رہی ہوں جب یہ جوان مارا گیا ہو اس کی ماں زندہ نہ رہی ہو. تڑپ کے لیلا نے کہا ارے وہ بدنصیب ماں میں ہی ہوں جو اپنے لال کے سٹے کٹے ہوئے سر کے ساتھ ساتھ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام. سنو گے عزیزو، ایک منظر سنو. مورخین نے لکھا ہے ایک شخص مدینے میں آیا. واقعہ کربلا کے بعد جب اہل حرم اسیری کی زندگی گزار کے مدینے آ گئے تو ایک شخص مدینے میں آیا. اس کا گزار محلے بنی ہاشم سے ہوا. اے صاحب اولاد سن سکو تو سنو. لیلا کے دل پر کربلا کے بعد کیا کیا گزر گئی، کیا کیا گزر گئی. کربلا کے بعد لیلا نے اکبر کو کیسے یاد کیا ہے. وہ کہتا ہے میرا گزار جب محلے بنی ہاشم سے ہوا تو مجھے گھر سے رونے کی آواز سنائی دی. میں ٹھہر گیا. مجھے ایسا محسوس ہوا شاید کوئی افتاد ہے جو اس گھر پر پڑ گئی ہے، شاید کوئی مصیبت کی گھڑی آ گئی ہے اس گھر پر. لیکن جب میں رک کے ٹھہر کے میں جب ماتم اور نوحے کی آواز سن رہا تھا تو ایک کوئی ماں تھی جو اس طریقے سے رو رہی تھی جیسے اس کا جوان دنیا سے چلا گیا ہو. میں نے پڑوس میں ایک شخص سے پوچھا اتنا بتا دو یہ گھر کس کا ہے، یہ گھر کس کا ہے جس سے رونے کی ایسی غم انگیز آوازیں بلند ہو رہی ہیں. آنے والے نے مجھے بتایا یہ کسی اور کا گھر نہیں، یہ اکبر کا گھر ہے، یہ اکبر کا گھر ہے. یہ ان کی ماں لیلا جب سے مدینہ پہنچی ہے روز دستور یہ ہے محلے کی عورتوں کو جمع کر کے اپنے لال کا ماتم کرتی. گزر گئی عزیزو ہماری. اب جو ہماری جانے والی ہے عزیزو اس بی بی کی ہماری ہے جس نے اپنے لال کو کربلا میں کھو دیا، اور ایک بیٹی تھی جسے سینے سے لگا کے سکینہ کے نام سے کربلا سے شام تلک آئی تھی بی بی، مگر زندان شام میں سکینہ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. رباب اس ماں کا نام ہے جس نے اپنے 6 ماہ کے اصغر کا چدا ہوا گلا دیکھا اور شام کے زندان میں 4 برس کی بچی بابا 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 کہہ کے تڑپتی ہوئی دنیا سے سدھاری. جب آزاد ہو گیا قافلہ، رہائی مل گئی، تبرکات آنے شروع ہو گئے. اے صاحب اولاد سنو گے، ایک چادر آئی تھی جب تبرکات واپس آ رہے تھے. ایک چادر آئی، اس چادر کو بیویوں نے دیکھا تو ایک بی بی نے وہ چادر لیا، لے کے چلنا شروع ہوئی. کسی نے بازو پکڑا، بی بی جا کے آ رہے ہو، بی بی جا کے آ رہی ہو. آواز دے ارے یہ چادر سکینہ جسے بڑا خیال تھا
اے بوبی اماں میرے بال چھوٹے ہیں، میں اپنے بالوں سے بھی اپنے چہرے کا پردہ نہیں اٹھایا۔ عزیزو ختم کر دوں مگر ایک جملہ سنو عزیزو، رباب اصغر کو کربلا میں چھوڑ آئی، صاحب اولاد ہو عزیزو۔ ایک جملہ ہے جو صاحب ریاض القدس نے لکھا ہے، اگر تصورات میرے ساتھ ہو تو عزیزو رونے کے لیے یہ جملہ کافی۔ صاحب ریاض القدس نے لکھا کہ راتوں کو رباب سو کے عالم خواب میں ہاتھ اٹھا کے ہلاتی رہتی تھی، عالم خواب میں ہاتھوں کو ہلاتی رہتی تھی۔ جب کسی نے پوچھا طرف کے رباب نے کہا ارے اصغر جھولا جھولا لے کیا، بڑھا دی گئی عزیزو۔ اب جو ہماری بڑھائی جائے گی یہ اس بی بی کی ہماری ہے جو حبش کی ملکہ تھی۔ فضہ خانہ سیدہ کی کنیز فضہ، حبش کی ملکہ فضہ، جس نے اماموں کو اپنی آغوش میں پروان چڑھایا، جس نے زینب کو پروان چڑھایا، جس نے شہزادی کے ساتھ چکیاں پیس پیس کے حسین کو پالا۔ جب میرا آقا حسین رخصت آخر کے لیے آیا تھا تو ایک جملہ کہا تھا، اماں فضہ میرا بوسیدہ لباس لے آؤ، مگر اس طریقے سے لے کے آنا کہ میری بہن زینب دیکھنے نہ پائے۔ اجرکم علی اللہ، بڑی خدمت کیا ہے اس بی بی نے خاندان آل محمد کی۔ جب گرفتار اسیر ہو کے اہل حرم کا قافلہ دربار میں پہنچا، آگے آگے سید سجاد، پیچھے پیچھے بیبیاں بے مخنوط چادر، جب دربار میں داخل ہوئی کہ ایک مرتبہ ظالم نے پوچھا یہ بتاؤ یہ جوان کون ہے جو کربلا سے زندہ لوٹ کے آ گیا؟ اے سننے والوں ذرا تصورات میرے ساتھ رکھنا، یہ فضہ کی ہماری ابھی بڑھائی جائے گی۔ کتنی خدمت کیا ہے اس بی بی نے، سنو گے؟ جیسے ہی دربار میں ظالم نے کہا یہ کون جوان ہے جو کربلا سے زندہ آ گیا، کسی نے کہا یہ سید سجاد ہے، کربلا میں بیمار تھا، میدان جنگ میں آنے کی طاقت نہ تھی، یہ کربلا سے بچ کے آ گیا۔ ظالم نے کہا اسے قتل کر دو۔ یہ سننا تھا حبشہ کی ملکہ غیرت جوش میں آئی، دربار میں کھڑی ہو کے آواز دیتی ہے، اے ظالم جب تک فضہ زندہ ہے کس میں ہمت ہے جو میرے شہزادے کی امانت کو میرے سامنے قتل کر؟ میرے آقا میرے شہزادے حسین کی امانت جب تک فضہ زندہ ہے کسی میں ہمت نہیں ہے۔ ظالم نے آواز دیا اسے بھی اسی کے ساتھ قتل کر دیا جائے۔ اے سنو گے عزیزو، بڑھائی جا رہی ہے عزیزو ہماری۔ ایک آخری جملہ سنو، جیسے ہی ظالم نے کہا اس جوان کے ساتھ اس کو بھی قتل کر دیا جائے، ایک مرتبہ فضہ نے ہاتھیں اٹھا کے درباریوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، آواز دی، اے حبش کے غلاموں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ سرے دربار تمہارے ملک کی ملکہ کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تم چین سے بیٹھے ہو؟ یہ سننا تھا۔ ظالم کے دربار میں برہنہ تلواریں لیے حبشی سامنے آ گئے۔ یہ منظر دیکھ کے زینب نے رخ کیا نجف کا، اے بابا
ارے آ کے دیکھ سکو تو دیکھو، حبش کی کلی، حبش کی ملکہ کو بچانے کے لیے اتنی تلوار ہے، آئے تیری لاڈلی زینب درباروں بازاروں میں بڑھا دی گئی عزیزوں۔ اب ایک اور شبیہ ہے جو بڑھائی جانی ہے عزیزوں، سنو گے؟ جھولا، علی اصغر کا جھولا، علی اصغر کا جھولا، جس پر اگر رات کی تاریکی میں کوئی سایہ بھی نظر آ جاتا تھا تو حسین تڑپ جاتے تھے۔ ہائے کوئی ہے جو حسین کے دل سے پوچھے کس طرح سے تیرے سے شعبہ برداشت کیا ہوگا حسین نے جب ایک سایہ نہ برداشت کر سکے۔ اور رباب کربلا سے جب چھوٹ کے آئی تھی مدینے اور مدینے میں جب آخری سانس لیا ہے رباب نے، اے عزادارو، اے ماؤں اگر سن سکو تو سنو، عجیب منظر ہے جو مقتل نے لکھا ہے۔ جب غسالہ غسل دینے کے لیے آئی تھی اور رباب کے بدن سے لباس ہٹانا شروع کیا تو بدن میں سینے کے پاس رباب کے ایک گٹھری ملی تھی۔ بڑی تیزی سے غسالہ لے کے آئی، آواز دی شہزادی زینب، یہ کوئی بہت قیمتی شے تھی جو رباب اپنے سینے سے لگائے زندگی بسر کرتی رہی۔ اب جو گٹری کھولی گئی کچھ اور نہ تھا، جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں، راکھ رباب سینے سے لگا کے اصغر کو روتی۔ بس عزیزو، آخری پرسا اور زحمت تمام عزیزو۔ آقا ہم عزاداروں کا پرسا قبول کیجئے، مولا ہم چاہنے والوں کا پرسا، مولا آج ہم آپ کے پدر بزرگوار کا تابوت صبح سے اپنے کاندھوں پر اٹھا کے لائے ہیں۔ آقا گواہ رہیے گا، نہ تو اس جنازے پر کوئی تیر لگا ہے، نہ کسی نے جنازے کے ساتھ بے حرمتی کیا ہے۔ بڑے عزت و احترام سے آپ کے بابا کا جنازہ اٹھا کے ہم لے کے آئے ہیں۔ اے آقا گواہ رہنا، لیکن جب یہ اٹھتا ہوا شان سے تابوت ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے، کربلا یاد آ جاتی ہے۔ سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں تو بابا کا جنازہ، بے گور و کفن، بیٹا اتنا مجبور۔ بس ختم و دعا قافلہ لٹ کے کربلا سے ہوتا ہوا مدینے پہنچ گیا ہے۔ چند جملے سنو اور اسی پر ختم و دعا۔ حسین کا لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، بشیر نے جا کے خبر کیا، لٹا ہوا قافلہ آیا ہے۔ اسیری کے زمانہ گزار کے قافلہ آ گیا مدینے۔ راوی کہتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں واہ حسینہ کی صداؤں کا کوہرام مچا، ایک آواز بلند ہوئی، ایک کوہرام تھا، ہر طرف مدینے کا عالم عجیب و غریب تھا۔ اتنا مجمع مدینے کے باہر استقبال کے لیے آ گیا تھا، لیکن نہیں عزیزو سنو گے،
جب استقبال کے لیے یہ قافلہ مدینے کے باہر جا رہا تھا، استقبال کے لیے اہل مدینہ جا رہے تھے، تو مدینے والوں نے دور سے دیکھا کہ علم سیاہ علم آیا ہے اور ایک علم جو ہے جھکا ہوا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے یہ قافلہ اپنے والیوں کو کھو کے آیا ہے، یہ قافلہ اپنی آغوش کے پالوں کو لٹا کے آیا ہے۔ مدینے میں راوی کہتا ہے کہ حسین کا لاڈلا، حسین کی امانت سید سجاد بیرون شہر ٹھہر گیا قافلہ۔ محمد حنفیہ کو پتا چلا، تیزی سے بڑھے، چاہتے ہیں بھتیجے کو گلے لگا کے بھیا کا ماتم کرے، اپنے بھائی کا پرزہ دے۔ جتنی تیزی سے محمد حنفیہ نے آگے بڑھ کے سید سجاد کو گلے لگانا چاہا، اس سے تیزی سے سید سجاد دور ہٹ گئے۔ آواز دی محمد حنفیہ نے، اے لال، ارے میرا بھائی مارا گیا، تم نے بھی رخ پھیر لیا۔ ہاتھ جوڑ کے آواز دیا، اے چچا ایسا نہیں، تو قاضا لنگر قاضا ابھی تازہ ہے۔ اے چچا میرے سینے کا گوشت توڑ گیا۔ اے چچا سید سجاد اسیری بیر اجرکم اللہ۔ پہنچ گیا قافلہ عزیزوں، دو جملے اور ختم دعا۔ قافلہ مدینے میں پہنچا، زینب اٹھی، ایک مرتبہ محلے بنی ہاشم کو عبور کرتی ہوئی قبر نبی کے قریب پہنچی، تعویذ قبر پکڑا، پکڑ کے آواز دی، نانا نانا ہم لٹ کے آ گئے، نانا نانا حسین مارا گیا، نانا نانا علی اکبر دنیا سے رخصت ہو گیا، نانا نانا ایک ایک خبر زینب سنانی سنا رہی ہے۔ تعویذ پکڑ کے، تعویذ قبر پکڑ کے زینب نے اپنے نانا کو خبر سنانا شروع کیا۔ اتنے میں ایک منزل آئی، جب زینب کا صبر کا باد ٹوٹتا نظر آیا، آواز دی، نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں یہ چادر ہٹا کے دکھاتی، ابھی بھی رسن کے نشان، ابھی بھی بازوؤں پر نیلے نشان، رسن باندھی گئی، نانا ہمیں اسیر کیا گیا۔ اے نانا ہم نے آپ کے دین کے لیے، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب امان اللہ پہلوان و مرحومہ وجیہن صاحبہ و مرحوم محمد ذکی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں، اور جملہ مومنین و مومنات جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے تمام مرحومین اور تمام مومنین و مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ صلی اللہ علیہ یا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعل اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء عید المدا السلطان یا ابا الحسن
الراضي بالقدر والقضاء روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. الامان الامان الامان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة المنان. السلام عليك يا امام الانس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من انصارك واعوانك ورحمة الله وبركاته. حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت سب کا سکینہ سب کا سکینہ ننا مجاہد ننا مجاہد ثانیہ زہرا ثانیہ زہرا اسیران کربلا اسیران کربلا بیمار کربلا بیمار کربلا 72 شہداء لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین سلام یا حسین حیدری نعرہ سلوات